آج کا پہلا قصہ ہزار درہم کی تھیلی کا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد نعمان، والد کا نام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور لقب امام اعظم ہے۔ نسلاً اجمی اور اہل فارس سے تعلق رکھنے والے تھے۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور وفات 150 ہجری میں 70 سال کی عمر میں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اور دیدار صحابہ بھی حاصل ہے۔ یہاں پر ایک ایسا قصہ آپ کی نظر پیش کرتا ہوں جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کا ترازو برابر نظر آئے گا۔ واقعہ یوں ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے دوست کو ایک تھیلی جس میں 1000 درہم موجود تھے سپرد کرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس میں سے جو آپ کو پسند ہو میرے بیٹے کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ وہ لڑکا بالغ ہوا اور عقل شعور میں پختگی ہوئی تو اس کے باپ کے دوست نے اپنے مرحوم دوست کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خالی تھیلی اس کے بیٹے کے حوالے کر دی اور 1000 درہم اپنے پاس رکھ لیے۔ لڑکے کو جب اصل صورتحال معلوم ہوئی تو اس نے بڑا ولولہ کیا، مگر اس کے باپ کے دوست نے کہا کہ یہ تیرے باپ نے مجھے اجازت دے رکھی تھی، جو چیز تمہیں پسند ہو وہ میرے بیٹے کے حوالے کر دینا، لہٰذا میں نے تھیلی کو پسند کیا اور تیرے حوالے کر دی۔ شرن میں نے مرحوم کی وصیت پر صحیح عمل کیا اور اللہ کے نزدیک میں بری ہوں۔ جب لڑکا کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکا تو لڑکا بیچارہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہیں سارا قصہ سنایا تو امام صاحب نے وسیع لڑکے کے باپ کے دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ جب اس لڑکے کے باپ نے، جو تمہارے دوست تھے، تمہیں یہ وصیت کی تھی کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ میرے بچے کے حوالے کر دو، تو محترم تمہیں اپنی پسند کی چیز اس بچے کے حوالے کرنی ہوگی۔ 1000 درہم جو تم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ تمہیں پسند ہے، اس لیے کہ انسان اپنے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اسے پسند ہوتی ہے، لہٰذا 1000 درہم اس لڑکے کے حوالے کرنا ہوں گی۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ کسی بدنصیب نے غیظ و غضب اور شدت و بغض و عداوت میں آ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تماشا مارا تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حد درجہ انکساری سے فرمایا، بھائی میں بھی تمہیں تماشا مار سکتا ہوں لیکن ماروں گا نہیں، میں خلیفہ سے تمہاری شکایت کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، حساب کتاب کے وقت تیرے ظلم سے خدا تعالیٰ کے آگے فریاد کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، اور قیامت کے روز تمہارے خلاف خصومت اور مقدمہ کر کے انصاف حاصل کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، بلکہ اگر مجھے قیامت کے روز رستگاری حاصل ہوئی اور میری سفارش قبول ہوئی تو میں تیرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ آج کا دوسرا قصہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرشتوں کے ساتھ مناظرے کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پرہیزگار متقی اور عالمہ گزری ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں دیکھا کہ فرشتوں نے سوال کیا کہ من ربی کا وما دینی کا، تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گی، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ کہا کہ میں آسمان سے۔ پھر سوال کیا آسمان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا زمین اور آسمان میں 500 برس کی مسافت ہے۔ تم بہت دور سے آئے ہو، تم اللہ کو نہیں بھولے؟ فرشتوں نے کہا ہم تو خدا تعالیٰ کو نہیں بھولے۔ فرمایا کہ جب تم اتنی دور سے چل کر بھی نہیں بھولے تو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ رابعہ زمین سے 4 گز نیچے آ کر خدا تعالیٰ کو بھول گئی، حالانکہ زمین پر ایک گھڑی بھی میں اس سے غافل نہیں رہی؟ یہ سن کر فرشتے تعجب کرتے رہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، اور ایسا مقام ناز کے جس کے آگے فرشتے بھی نہیں چل سکے۔ اسی کو عارف باللہ فرماتے ہیں کہ میں قدر کا ایک معمولی آدمی ہوں، مگر مستی کے وقت آسمان اور ستاروں پر بادشاہت کرتا ہوں۔ آج کا تیسرا قصہ حلال کمائی کی برکت کا ہے۔ ہندوستان کے مقام دیوبند کے ایک شخص عبداللہ شاہ تھے جو کہ دیوبند میں گھاس بیچتے تھے۔ جو ملتا تھا اس میں سے ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتے اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور باقی اپنے خرچ میں لاتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کی دعوت کی۔
مولانا نے فرمایا حضرت کہاں سے دعوت کروگے, تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ اس شخص نے کہا جو حصہ خیرات کا نکلتا ہو اسی سے دعوت کروں گا. خرچ 5 آنے جمع کیے اور مولانا یعقوب کے پاس لے آئے اور کہا حضرت آپ ہی پکا لینا, میں کہاں جھگڑا کرتا پھروں گا. اگر دیندار بھی اس طرز عمل کو اختیار کریں تو کتنا اچھا ہوگا. یہ کئی مہمان تھے اور پیسے صرف 5 آنے. بزرگ مہمانوں کا مشورہ ہوا کہ کوئی سستی سی چیز تجویز کی جائے. چنانچہ گڑ والے میٹھے چاول تجویز کیے گئے. بڑی احتیاط سے پیسے لگائے گئے. ایک ہانڈی منگائی گئی. پکانے والے کو وضو کرایا گیا. خرچ ہر طرح کی احتیاط کی گئی. وہ چاول تھے ہی کتنے, ایک 2 لقمے کھائے. مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ ان 2 لقموں کی برکت دیکھی کہ 1 ماہ تک قلب میں انور و برکات محسوس ہوتے تھے اور یہ 1 ماہ کامل اثر رہا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا تھا جس کی کمائی 1 لقمے کا یہ اثر جو دن رات اسی کو کھاتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی. دوستوں, اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت ہوگی تو یہ بات پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ. آج کا چوتھا قصہ ایک فقیر کی امام کو نصیحت کا ہے. ایک مسجد میں ایک فقیر اعتکاف کی نیت سے جا کر بیٹھ گیا. اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا. مسجد کے امام صاحب نے دیکھا تو امام صاحب نے ان کو نصیحت کی کہ یوں بے سر و سامانی کے عالم میں مسجد میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کہیں جا کر مزدوری کرو. فقیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. امام صاحب نے دوسری دفعہ پھر یہی کہا. فقیر پھر چپ رہا, کوئی جواب نہ دیا. امام صاحب نے تیسری دفعہ پھر کہا. فقیر خاموش رہا. اس نے چوتھی بار پھر کہا تو فقیر نے جواب دیا کہ اس مسجد کے قریب جو یہودی کی دکان ہے اس نے میری 2 روٹی روزانہ کی مقرر کر رکھی ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ اس نے کیسے مقرر کر دی ہے, تو بہت اچھا ہے, پھر اعتکاف بھی کرتا ہے. فقیر نے کہا کاش امام نہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. تم اپنے اس ناقص توحید کے ساتھ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن کر کھڑے ہوتے ہو. ایک کافر یہودی کے وعدے کو تم نے اللہ کی روزی کے وعدے پر فوقیت دی ہے. افسوس ہے تم پر اور تمہارے حال پر. فقیر نے واقعی سچ کہا. ہماری یہی حالت ہے کہ بندے نے وعدہ کیا, اس پر اعتماد کیا ہوا ہے, لیکن ہم اللہ کے وعدے کو بھول گئے کہ وہ رزق جہاں سے دے لیکن دے گا ضرور. آج کا 5واں قصہ ایک چڑیا کا اندھے سانپ کو کھجور کھلانا اور ڈاکوؤں کی توبہ کا ہے. کوٹ ایک قبیلے کا نام ہے. اس میں ایک مشہور ڈاکو رہتا تھا. وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے جس کو مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ فضائل و صدقات میں تحریر فرماتے ہیں. میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ مارنے جا رہا تھا. راستے میں ہم ایک جگہ پر بیٹھے تھے. وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں. 2 درختوں پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے, اور میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تازہ کھجور اپنی چونچ پر لے کر اس کچھ درخت پر لے جاتی ہے. ہمیں یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کر رہی ہے. چنانچہ میں نے اس کچھ درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا. وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا وہ ترو تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے. مجھے یہ دیکھ کر اس قدر حیرت ہوئی کہ میں رونے لگا. میں نے کہا میرے مولا, یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا, تو نے جب اس اندھے سانپ کو روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر فرما دیا ہے تو میں تیرا بندہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوں. تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا. یہ بات کہنی تھی کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے, تو خود جب چاہے جس وقت چاہے آ سکتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی, اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا درگزر چلانے لگا. مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کیا. میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا میں محجور تھا, اب میں نے صلح کر لی. یہ کہہ کر میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا. وہ کہنے لگے ہم بھی اللہ سے صلح کرتے ہیں. یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ ڈالی اور ہم سب لوٹا ہوا سامان چھوڑ کر احرام باندھ کر مکے کی طرف حج کے ارادے سے چل دیے. 3 دن چل کر ایک گاؤں کے پاس پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی. اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ
तुम में से इस नाम का कोई कुर्दी लड़का है? लोगों ने बताया कि हाँ। इस औरत ने कुछ कपड़े निकाले और ये कहा कि 3 दिन हो गए हैं, मेरा लड़का मर गया है, इसने ये कपड़े छोड़े हैं। मैं 3 दिन से रोज़ाना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख रही हूँ। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके कपड़े फला कुर्दी को दे दो। वो कुर्दी कहता है कि वो कपड़े मैंने ले लिए और हम सब ने इन कपड़ों को पहना। इस किस्से में दोनों चीज़ें काबिल फ़िक्र व इबरत हैं। पहली चीज़ के अंधे साहब की अल्लाह जल्लो शाना की तरफ से रोज़ी का सामान मुकर्रर होना, और दूसरी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कपड़ों का अतिया पेश होना। वैसे तो अल्लाह ताला हर मुस्लिम व गैर मुस्लिम की मदद करता है, लेकिन भटके हुए इंसान की जब अल्लाह ताला मदद करना चाहे तो इसके लिए असबाब पैदा करना क्या मुश्किल है। सारे असबाब वही पैदा करता है, और सच्ची तौबा की वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कपड़ों का एजाज़ खुद एक काबिल फ़ख्र चीज़ है। सुभान अल्लाह। आज का छठा किस्सा एक मुतकब्बिर बादशाह और मलकुल मौत का हैरत अंगेज़ किस्सा है। हज़रत वहब बिन मुंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह था। इसने इरादा किया कि अपनी मुमलिकत की सैरो तफ़कीक की जाए और इसका हाल मालूम किया जाए। बादशाह के लिए एक शाहाना जोड़ा मंगवाया गया। चुनाचा वो जोड़ा लाया गया। बादशाह को वो जोड़ा पसंद ना आया और दूसरा मंगवाया गया। गर्ज बार बार बादशाह जोड़े को लुटाता रहा। फिर निहायत पसंदीदा जोड़ा पहनकर सवारी मंगवाई गई। एक उम्दा घोड़ा लाया गया। जब पसंद ना आया तो इसको वापस करके दूसरा मंगाया गया। जब ये भी पसंद ना आया तो सब घोड़े सामने लाए गए। इनमें से बेहतरीन घोड़े को पसंद करके वो इस पर सवार हुआ। शैतान मरदूद ने इस वक्त और भी नवूसत नाक में फूंक दी और वो निहायत तकब्बुर से सवार हुआ। हश्म कदम फौज प्यादा साथ चली, मगर बड़ाई और तकब्बुर से बादशाह फौज की तरफ भी देखना गवारा ना करता था। रास्ते में चलते चलते एक शख्स निहायत खस्ता हाल पुराने फटे कपड़ों में मिला। इसने सलाम किया। बादशाह ने तवज्जो भी ना दी। इस खस्ता हाल शख्स ने बोरे की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने गुस्से से इसको डांटा कि लगाम छोड़ दे, तू इतनी बड़ी जुर्रत करता है। इस शख्स ने कहा, मुझे तुझसे एक काम है। बादशाह ने कहा, अच्छा सब्र कर, जब मैं सवारी से उतरूंगा उस वक्त कह लेना। इसने कहा, नहीं, अभी इसी वक्त कहना है, और ये कहकर जबरदस्ती लगाम छीन ली। बादशाह ने कहा, कह तू क्या कहना चाहता है? इस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी जान लेनी है। ये सुनकर बादशाह का चेहरा फक हो गया और जबान लड़खड़ा गई। फिर कहने लगा कि अच्छा, मुझे इतनी मोहलत दे के मैं घर जाकर कुछ सामान का इंतजाम कर दूं, घर वालों से मिल लूं। फरिश्ते ने कहा, बिल्कुल भी मोहलत नहीं है, अब तू अपने घर को और सामान को कभी नहीं देख सकेगा। ये कहकर इस बादशाह की रूह कब्ज कर ली गई और बादशाह घोड़े के ऊपर से लकड़ी की तरह गिर गया। इसके बाद वो फरिश्ता मलकुल मौत एक नेक मुसलमान के पास गया। वो भी नेक बंदा खुदा कहीं सफर पे जा रहा था। इसको सलाम किया। इसने वालेकुम सलाम कहा। इसने कहा, मुझे तेरे कान में एक बात कहनी है। इस बुजुर्ग ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? इसने कान में कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। इस बुजुर्ग ने कहा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, आपका आना बड़ा मुबारक हो। ऐसे शख्स का आना जिसका अरसा बहुत तवील हो गया था। मुझसे तो जितने आदमी दूर हैं, इनमें से किसी से भी मुलाकात का इतना शौक ना था जितना तुम्हारी मुलाकात का था। फरिश्ते ने कहा कि तुम घर से जिस काम के लिए निकले हो इसको जल्दी पूरा करो। इस बुजुर्ग ने कहा, मुझे हक के ताला से मिलने से ज्यादा महबूब कोई भी काम नहीं। फरिश्ते ने कहा, तुम जिस हालत पर मरना अपने लिए पसंद करते हो, मैं इसी हालत में जान कब्ज करूंगा। इस शख्स ने कहा कि तुम्हें इसका इख्तियार है। फरिश्ते ने कहा, मुझे इसी का हुक्म है कि तुम्हारी खुशी की इत्तिबा करूं। इस शख्स ने कहा, अच्छा, मुझे पहले वजू करके नमाज पढ़ने दो और जब मैं सजदे में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज कर लेना। चुनाचा इसने नमाज पढ़ना शुरू की और सजदे में इसकी रूह कब्ज की गई। सुभान अल्लाह। आज का 7वां किस्सा एक कफन चोर का है। एक कफन चोर था जो कब्रें खोद कर कफन चुराया करता था। इस चोर ने कफन चुराने के लिए कब्र खोदी तो वो क्या देखता है, इस कब्र में एक शख्स ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ है। कुरान इसके सामने रखा हुआ है और कुरान शरीफ पढ़ रहा है और इसके तख्त के नीचे एक नहर बह रही है। इस चोर ने जब ये देखा तो ऐसी हैबत तारी हुई कि बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके साथियों ने इसे उठाया और चल दिए। 3 दिन के बाद जब इसको होश आया तो लोगों ने इससे वजह पूछी। इस चोर ने सारा हाल बताया। बाज़ लोगों ने इस कब्र की देखने की तमन्ना की
और इस कब्र के मुतालिक पूछा कि वो कब्र कौन सी है। इस चोर ने बताने का इरादा भी किया कि इनको ले जाकर कब्र दिखाऊं। रात को ख्वाब में इस कब्र वाले बुजुर्ग को देखा कि वो कह रहे थे, अगर तूने मेरी कब्र बताई तो मुख्तलिफ ऐसी आफत में फंस जाएगा जिससे निकलना तेरे लिए मुश्किल होगा। इस चोर ने अहद किया कि हरगिज किसी को इस कब्र के मुतालिक नहीं बताऊंगा। आज का 8वां किस्सा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का ईसाई देहलवी को बेमिसाल जवाब देने का है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े सगीर के बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग गुजरे हैं। इनकी पैदाइश शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के घर सन 1746 में हुई। शाह साहब वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे थे। ये एक बहुत बड़े मुजाहिद और आलिम भी थे, जिन्होंने फतहुल अजीज तफसीर, जो तफसीर अजीज़ी के नाम से जानी पहचानी जाती है, तोहफा असना अशरिया, बस्तानुल मुहद्दिसीन जैसी किताब तस्नीफ फरमाई है। शाह साहब ने हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा फतवा दिया कि मुसलमान या तो हिंदुस्तान से हिजरत कर जाएं या आज़ादी के लिए जहाद इल्म बुलंद करें। यह फतवा जहाद की पहली कड़ी थी। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1824 में तकरीबन 78 साल की उम्र में वफात पाई। शाह साहब ने अपने पीछे मुजाहिदों और शागिर्दों की एक बड़ी जमात छोड़ी, जिनमें बास खास बुजुर्गों के नाम मुंदरजा झेल हैं। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह रफीकुद्दीन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये तीनों आपके छोटे भाई हैं। शाह मोहम्मद इसहाक और मौलाना याकूब, ये दोनों शाह अब्दुल अजीज के नवासे थे। शाह इस्माइल शहीद, ये आपके भतीजे थे। मौलाना अब्दुल हई बड़वानी, मुफ्ती अली बख्श कांदवानी, मौलाना सैयद आले रसूल बरकाती महरवी, मौलाना फजल हक खैरबादी, मौलाना सैयदुल हसन कंजी, वल नवाब सद्दीक हसन खान, मौलाना सदुद्दीन अजराऊ, मौलाना शाह ज़हुरुल हक फुलवारी। शाह साहब अपने कुतुब खाने में बैठे हैं। एक आदमी भागता हुआ आया और कहा, शाह जी आज तो इस्लाम की नाक कट गई। शाह जी ने फरमाया, कैसे कट गई? इस शख्स ने कहा, फिंडर पादी दिल्ली चौक पे खड़ा है, वो कहता है, ओए मुसलमानों, आओ अगर तुम सच्चे हो तो मेरा मुकाबला करो। मेरे हाथ में बाइबल है और इंजील है, मैं इसको जलती हुई आग में फेंकता हूँ, और अगर तुम सच्चे हो तो अपने कुरान को लाओ और आग में डालो, मैं अपनी बाइबल डालता हूँ। वो आदमी ये कहता है और ये ऐलान कर रहा है, लोगों को जमा करके खड़ा है और मुसलमानों को बदनाम करना चाहता है। शाह जी उठकर चल पड़े। इस शख्स ने कहा, कुरान को तो साथ ले आएं। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बगैर कुरान की बात बन जाएगी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे तो शाह साहब ने फरमाया, ओए पादी तू क्या कहता है? इस पादरी ने कहा, मैं चैलेंज करता हूँ कि आग जल रही है, आग में तुम कुरान डालो, मैं इंजील डालता हूँ, फैसला यही हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, अपने हाथों से कुरान को आग में डालूं, क्या मैं कोई काफिर हूँ? इसने कहा, फिर आप झूठे हैं, या फिर आप आग में कुरान डालो, अभी फैसला हो जाएगा। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा वो जल जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, मैं अभी फैसला करता हूँ, तुम इस तरह करो, इस इंजील को अपने सीने से लगाओ, मैं कुरान को अपने सीने से लगाता हूँ, तुम भी और मैं भी, यानी दोनों आग में छलांग लगाते हैं। तुम्हारी किताब अगर सच्ची होगी तो तुझे बचा लेगी, मेरी किताब अगर सच्ची होगी तो मुझे बचा लेगी। जब शाह साहब अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही तो ईसाई लाजवाब हो गया, भागने लगा। लोगों ने पकड़ लिया, कहा, कहाँ जाता है? पादरी कहने लगा, मैंने बाइबल पर तो मसाला लगाया हुआ है, जिस्म पर मैंने कुछ नहीं लगाया, इसलिए मैं जल जाऊंगा। आज का 9वां किस्सा एक बुजुर्ग के नेक अमल का है। मुंशी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग गुजरे हैं। जब दारुल उलूम देवबंद का क़याम 1866 में अमल में आया तो मुंशी साहब नानवातर की बस्ती से रवाना होकर देवबंद की बस्ती में आए। रास्ते में एक गांव आया। सुबह 10 बजे का वक्त था। गांव के लोग जमा होकर मुंशी के पास आए। कहा, मुंशी साहब आप इस शख्स का जनाजा पढ़ाएं। मुंशी साहब ने कहा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, घर से पैगाम आया है कि मुंशी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाओ, वो जनाजा पढ़ाएंगे। लोगों ने इस आदमी की बीवी से पूछा, जनाजे के लिए मुंशी रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्यों आया? तो वो औरत कहती है कि इसने फौत से कबल वसीयत की थी कि मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा मुंशी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएंगे। लोगों ने कहा, आज मुंशी रहमतुल्लाह साहब इत्तेफाक से आए हुए हैं। चुनाचा मुंशी रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स का नमाज जनाजा पढ़ाया। मुंशी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना मुलाजमत पर जाया करते थे, बड़े नेक आदमी थे। जब मैयत को कब्र में उतारने का वक्त आया तो
منشی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں اتارا، دفن کر دیا اور چلے گئے۔ جب منشی صاحب دفتر پہنچے تو جیب میں دیکھا کہ ملازمت کا کارڈ غائب تھا۔ خیال آیا جب میں نے اس کو قبر میں اتارا تھا تو اسی وقت وہ کارڈ قبر میں گر گیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت اس بستی میں واپس آئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس شخص کو ابھی دفن کیا ہے، اس کی قبر میں میرا کارڈ گر چکا ہے، تھوڑا سا قبر کو کھول کر تختہ ہٹاؤ، میں اپنا کارڈ نکال لوں گا۔ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، چنانچہ مٹی ہٹائی گئی۔ جب منشی صاحب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ منشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا ملازمت کا کارڈ لے کر سیدھی اس عورت کے گھر پہنچے اور جا کر عورت سے کہا کہ اماں بتاؤ، یہ جو شخص تھا جس کا میں نے جنازہ پڑھایا تھا ساری زندگی کیا کرتا تھا؟ تو بوڑھی عورت نے کہا یہ تو ان پڑھ تھا، اس نے کچھ صورتیں زبانی یاد کر رکھی تھی لیکن لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، پھر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ عورت کہتی ہے کہ 45 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کی نکاح میں آئے ہوئے، میں روزانہ دیکھتی ہوں یہ کام روزانہ کرتا تھا، اور وہ یہ کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن سامنے رکھ لیتا اور قرآن کی سطروں پر انگلی رکھ کر کہتا کہ اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، تو نے یہ بھی سچ فرمایا اور تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ منشا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ اس کی قبر گلابوں کے پھولوں سے بھری پڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ آج کا 10واں اور آخری قصہ ایک بزرگ کے ہونٹ ہلنے سے ایک قیدی کی رہائی کا ہے۔ ایک عورت امام حافظ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بیٹے کو افریقیوں نے قید کر لیا ہے، میں اس کی یاد میں راتوں کو نہیں سوتی، میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جس کو بیچ کر میں اسے آزاد کرانا چاہتی ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی ایسے شخص کا پتہ بتا دیں جو اسے خرید لے تاکہ میں اس کی رقم سے اپنے بیٹے کو چھڑانے کی کوشش کروں۔ مجھے رات اور دن کا بھی چین نہیں آتا، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھ سے صبر ہوتا ہے اور نہ مجھے آرام آتا ہے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ابھی چلی جاؤ، میں ذرا اس معاملے پر غور کر لوں، پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس بزرگ نے اپنی گردن جھکائی اور اپنے ہونٹ ہلائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس عورت کی بیٹی کی رہائی کے لیے دعا فرمائی۔ عورت حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے چلی گئی، مگر تھوڑی دن بعد ہی واپس آئی تو دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا اپنا بیٹا بھی تھا۔ اس عورت نے کہا حضرت اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے اور میرے بیٹے کا واقعہ سن لیں۔ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس لڑکے نے بتایا کہ میں ان کے غلاموں میں شامل تھا جو بادشاہ کی خدمت پر مامور تھے، ہمیں زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ ایک دن میں چل رہا تھا کہ میرے پاؤں سے زنجیر کھل گئی اور گر گئی، میری نگران آیا، اس نے مجھے برا بلا کہا اور پوچھا کہ زنجیر کیوں کھولی ہے؟ میں نے کہا نہیں خدا کی قسم میں نے ہرگز نہیں کھولی اور نہ مجھے پتا ہے۔ وہ نگران ایک لوہار کو لے کے آیا، اس نے زنجیر کو ٹھیک کر دیا، جب میں کھڑا ہوا تو وہ پھر گر گئی، اس لوہار نے اس کو دوبارہ بنایا، جب میں کھڑا ہوا تو دوبارہ کھل گئی۔ تو ان لوگوں نے اپنے راہب سے اس کا سبب پوچھا تو اس راہب نے بتایا کہ اس کی ماں زندہ ہے، تو میں نے کہا ہاں وہ زندہ ہے، تو اس راہب نے کہا اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور امن دیا حتیٰ کہ میں اسلام کی شہر میں پہنچ گیا۔ یہ سن کر حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے سے وہ وقت پوچھا جب اس کی زنجیر کھل کر گر گئی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ یہ وہی وقت تھا۔ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی رہائی کے لیے دعا کی تھی اور ان بزرگ نے اس لڑکی کی مدد فرما کر رہائی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ قصے پسند آئے اور آپ اس طرح کے قصے اور سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔